صلوات علیہ فرمائیے کہ محمد علیہ محمد اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے سوال کل جہاں بات میں تھوڑا تھا بغیر ایسی مقدمہ تمہید کے وہیں سے بات کرتے جناب قبیل ابن زیاد نقی میں بات ہو رہی تھی اور تھوڑا سا کا ذکر ہوا تھا، تھوڑا سا آگے ذکر کریں گے۔ دو چار فقہا کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ فقہا کا وہ فقہا جن کو اللہ کے رسول نے بنائے، مولا کائنات نے بنائے، یعنی کوئی دور ایسا نہیں کہ جب فقہا سے وہ دور خالی ہو، چاہے وہ معصوم ہی کا زمانہ کیوں نہ ہو۔ اسی لیے کل میں نے وہ روایات آپ کے سامنے پیش کی اور لکھ لے کر آیا تھا اس لیے اپنے ساتھ، تاکہ آپ کو حوالوں کے ساتھ بتا دوں کہ کس کس نے لفظ فقہا علماء استعمال کیا۔ فقہا علماء، الفقہا 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 الفقہا۔ یہ فقہا کیا ہے؟ یہ فصیح کی معنی تھی، جیسے شہر کی فصیح ہوتی ہے نا، ان فقہا کے لیے اللہ کے رسول فرمانے کی ان کی مثال ہے بالکل شہر کی فصیح کی، یعنی مکتب کی اور نظریے کی حفاظت ایسے کرتے ہیں جیسے شہر کی حفاظت فصیح کرتی ہے۔ تو علماء کی مثال ان قلعوں کی بات ہے، یعنی اگر تمہارے اندر علماء ہیں تو محفوظ ہو تو تمہارا نظریہ بھی محفوظ رہے گا، مکتب بھی محفوظ رہے گا، اور خدا نہ کرے جس قوم نے علماء سے دشمنی کر لی اس کا کیا پانچا ہو گیا، وہ ہو گیا برباد۔ صلوات کہیے محمد علی محمد پر۔ لیکن وہ عالم قبیل ابن زیاد جسے اس قابل پایا کہ دعائے خضر ان کو تعلیم دی، اور دعائے خضر لکھوائی بات ہے، فرماتے مجھے لکھوائی۔ اب جب قبیل ابن زیاد کو لکھوائی تو کیا نام پڑ گیا اس دعا کا؟ حالانکہ یہ ہے دعائے خضر جو خود مولا کائنات پڑھتے تھے، لیکن اب اس کا نام کیا پڑ گیا؟ کیا منصب دیا؟ دعائے قبیل۔ اب میں نے کل اس کیا تھا جھگڑا شروع ہو گیا کہ دعائے قبیل ہوتے لے کے حدیث کتاب پڑھے گا تو دماغ خراب ہو گیا۔ کل پتہ نہیں کہیں میں مقابلہ کرا رہے ہو کہ کون سا سورہ افضل ہے، سورہ افضل کی سورہ افضل کی آیت افضل کی آیت ہے، اللہ کے بندو حدیث کتاب اپنی جگہ پر ہے، دعائے قبیل اپنی جگہ ہے، دعائے محمد سمالی اپنی جگہ ہے، دعائے فضا اپنی جگہ ہے، دعائے مشکول اپنی جگہ ہے، کتنی دعائیں قرآن، دعائے وشن صغیر ہے، دعائے وشن کبیر ہے، دعائے مقاتل ہے، کتنی دعائیں، ہر دعا کا اپنا اپنا مقام ہے۔ وہ لڑانے کے لیے جب ضد ہو رہی تو ضد بحث میں دعائے قبیل کا ثواب ہوگا نا حدیث کسی کا ثواب ہوگا ضد میں، جیسے ضد میں نوحہ پڑھوں تو کوئی ثواب ہوگا، ضد میں مجلس پڑھوں تو کوئی ثواب ہوگا۔ سیدھی سی بات کر رہا ہوں میں، آپ سے کوئی چھپا ہوا خواہ کی بات نہیں کر رہا ہے، ضرورت نہیں کوئی مجھے ڈرور تو ہے نہیں کسی کا، سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ ضد میں ماتم کرو گے تو ثواب ہوگا، مقابلہ ہو رہا ہے، لگے میں کرو، کھڑے میں کرو، اور جناب ایک دوسرے مقابلے میں ماتم ہو رہا ہے، مقابلے میں کھائے کا مقابلہ، امام حسین کے بعد میں کیسا مقابلہ، اور خدا کے بندو یہاں یہ دل دیکھا جاتا ہے، اندر سے دیکھا جاتا ہے۔ اکیلا بھی اس میں کھڑا ہو کے سڑک پہ ماتم کرے گا نا، نوحہ پڑے گا، مولا جانتے ہیں آگے کس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ مقابلے بازی، اس میں کوئی مقابلے بازیاں ہوتی ہیں کہ یہ افضل کی وہ افضل، وہ افضل کی وہ افضل۔ پھر میں نے کہا وہی جو کل والی بات کہ خدا نہ کرے وہ دن آ جائے کہ اماموں میں مقابلہ ہو رہا ہوگا، جب میں تقوی ہوئی ہے تقوی افضل کی ہے، تقوی افضل، ایسا ہو چکا ہے تاریخ میں جناب، علاقے کا نام نہیں لوں گا، اس علاقے میں فساد ہو چکا ہے۔ سادات کے لوگوں میں اسی چکر میں کہ کون افضل، تم افضل کہ ہمارا خدا کے بندو، ماموں کیوں سب کا شجرہ وہی جا کے مل رہا ہے، اولاد علی اور اولاد زہرا ہو تم سارے آپس میں لڑو گے، رضوی افضل کے تقوی افضل کے نقوی افضل، سب ہاتھ دیکھیے محمد علی محمد پر۔ ٹھیک ہے، ارے کسی بھی باپ کی اولاد کو افضلیت یہ ہے کہ اولاد فاطمہ ہو، یہ افضل ہے تھوڑی کہ زیدی افضل ہے کہ جعفری افضل ہے کہ نقوی افضل ہے کہ کاظمی افضل ہے کہ مصطفی افضل ہے کہ عابدی افضل ہے کہ یہ کو مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی کہاں تک انسان وہ قرآن مجید میں جو سورہ تکاثر میں اشارہ بنا اسی طرح الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو اس گنتی نے، اس تعداد نے، یہاں تک کہ وہ گنتے تھے نا کہ میری برادری بڑی کہ تیری برادری بڑی، اور پھر مقابلہ کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتے تھے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستانوں میں جا کے قبریں گنا کرتے تھے کہ کس کی قبریں لے آنا ہے۔ ایک مذمت کر رہا ہے پروردگار عالم، صلوات علی محمد علی محمد۔ یہ دعائیں اس لیے ہونے والی جب خلوص سے پڑھو جہاں جب نہ دعائیں، اور حدیث کے ساتھ تو معاذ اللہ ایسا بنا دیا ہم لوگوں نے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے کہ چلو یہ تو پڑھ لو، جب تک لوگوں کو دو چار آنے دو پڑھتے رہو، تم بیٹھ جاؤ اور اسپیکر پہ شروع ہو جاؤ۔ شادی ہو رہی ہے اور سارا بھی ناچ گانا بعد میں ہونا ہے، ذرا پہلے حدیث کے ساتھ تو پڑھ دو بھائی۔ ارے نہیں ابھی شہر نہیں مانتا پہلے حدیث کے ساتھ ہو جائے، محرم نہ محرم کی تمیز نہیں، بیٹا غلط ہوا ہے، ستیہ ناش ہوا ہے معاشرے کا۔ وہ پہلی مجلس میں نے کہا تھا کہ ستیہ ناش ہو جائے معاشرے کا، کیوں
جناب وہ سوشل اسٹیٹس ڈیفینس میں رہتا ہوں، شادی اگر مکس گیدرنگ نہ ہوگی تو بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ بڑا یہ لوگ بیکار آدمی، یہ لوگ بہت ہی آکورڈ ہے، تدبیروسی ہے، الگ الگ کر رہا ہے، لیڈیز الگ جینٹس الگ کر رہا ہے نا، نیالی بن گیا، چاہے کیسے ہی خاندان میں کتنا بڑا پاجی ہو، مگر دولت ہے، ڈیفینس میں بوٹی ہے اور مکس گیدرنگ کر رہا ہے تو بھائی ہے زبردست آدمی، یہ مکس گیدرنگ کر رہا ہے نا، اس لیے بہت پڑھا لکھا بھی ہے اور روشن خیال مجھے ملے بھائی، تو میں نے کہا نہیں میں نہیں پڑھنا لکھا، لیکن اچھا کسی اور کو کرنے کی اصل میں ہمارا خاندان بڑا روشن خیال ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر میں بیٹھا ہوں، اس کے بھی گواہ بیٹھے ہیں بہت سارے، جو میرے سامنے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دن جب ٹھیک ہو جائے آدمی، جب میں منع کر رہا ہوں کہ بھائی میں نہیں پڑھاتا مکس گیدرنگ میں نہیں کہا آپ کسی کو لے، ہاں کسی کو کرنے کا اصل میں ہمارا خاندان بڑا روشن خیال ہے، اور خود کو اتنا بڑا جاہل تھا کہ انگلش میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا تھا، میں اپنے انگلش میں نام سے لکھتا ہوں، آئیے بتا دوں مجھے آتی نہیں ہے انگلش، صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دعا کمل کیا ہے؟ مولا کا دیا ہوا تحفہ ہے اپنے مومنین کو، اپنے شبیہ تنگ آ جاتے بھائی شب جمعہ اپنی جگہ، نیمہ شعبان میں پڑھنا اپنی جگہ، ارے کوئی قید نہیں ہے، جب دل چاہے پڑھو، جب دل تنگ ہو جائے، مولا کہتے ہیں جب دل تنگ ہو جائے، جب پریشان ہو دنیا سے پڑھو نا یہ دعا، ایک بار میں چیلنج کرتا ہوں ترجمے کے ساتھ دعائے کمل پڑھ لو، تمہیں ساری زندگی عادت پڑ جائے گی دعائے کمل پڑھنے کی، اور کیسے کیسے اللہ کو پکارنے کا کہا ہے مولا نے، کس کس طرح سے اللہ نے صدق اور اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، میرے کو گناہ بخش دے جن سے مجھ پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، مولا سکھا رہے ہیں ایسے مانگو ایسے مانگو ایسے مانگو، تو یہ ہے کمیل ابن عالم بنا رہے جاہل نہیں بنا رہے، تاکہ قیامت تک تیرے نام سے یہ دعا جاری ہو، کس کے نام سے دعا جاری ہو، اور پھر ہاتھ پکڑ کے جو میں نے عرض کیا، ہاتھ پکڑ کے دے کمیل کا، جیسے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کو دو مجلس سے مجھے دیکھی کہاں تو پڑھو، آج میں بہت سارے ذکر کرنے آپ کے سامنے جلدی جلدی چلتا ہوں لیکن مضمون کو بس ہاتھ پکڑتے تھے کمیل کا اور لے آتے تھے کوفے سے باہر اپنے ساتھ قبرستانوں میں ادھر ادھر جا رہے ہاتھ پکڑے کمیل، کیوں امام اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جو بات سمجھتا تھا، دیوان کی بات چاہے وہ خرما فروش ہو، تمر فروش ہو، نیسم تمار، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اس کی خواہش پہ، اس کی دکان پہ جو بھی ہو، کوئی کہتے ہیں دکان کی، کوئی کہتے ہیں خانچہ میں جو بھی کھا تھے وہ کھجورے بیچتے تھے، تمار اسی لیے نام تھا نا، تمر فروش تھے، چلو بڑی دکان ہے چھوٹی میں اس میں بحث میں نہیں بولتا، کچھ نہیں ہے دکان کی تاجر تھے، چلو بھائی تاجر ہوں گے تمر فروش تھے، لیکن مولا کیوں جاتے تھے؟ پورے کوفے میں سب کو چھوڑ کے کمیل نہیں ملے تو ان کے پاس چلے گئے، وہ نہیں ملے کمیل کو ساتھ لے لیا، کیوں؟ مولا یہ اہل ڈھونڈتے تھے کہ کون اہل ہے جس کو میں تعلیم دوں، مولا تعلیم دینا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، ہمارا چاہنے والا کہتا ہے مولا کو مانو، مولا کی نہیں مانو، مولا کو مانو مولا کی نہیں مانو، یہ چاہنے والے کا ہے، اور مولا چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا جتنا سیکھ سکتا ہے مجھ سے سیکھے، جتنا سیکھ سکتا ہے سیکھ، ہاتھ پکڑ کے جانے کمیل، لوگ تین قسم کے بس، چوتھی قسم نہیں، جناب کمیل خود فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا، رات کو بالکل تاریکی چھا گئی، لوگ گھروں میں سو گئے، میرا ہاتھ پکڑا کمیل آؤ تم سے باتیں کرنا، نکل قبرستان میں، اور چاہے کوئی سا بھی قبرستان نہ ہو، کوفے کے اطراف میں بہت بڑے بڑے قبرستان کے حامیان وادی السلام لے گئے، کہتے کمیل مجھ سے سیکھو، یاد کرو، کیوں یاد کروانا؟ تاکہ کمیل آگے آنے والوں کو بتائے، دوسروں کو بتائے، سمجھ رہے ہیں بات کو، یعنی عالم بنا ہے کمیل۔ انسان سے تین قسم ہے، ایک ہوتا ہے عالم ربانی، عالم ربانی یعنی اللہ کا خوف رکھنے والا، دو قسم کے ہیں نا، عالم ربانی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ ہے عالم، اللہ کا خوف نہیں، علماء ہے اللہ کا خوف نہیں ڈرتے، بس دیکھ ہی رہے گی، برا بلا کہتے ہیں، نہ تو ادھار کا سودا کرنے والوں کو خود ہی نہیں سوچتے کہ خود کس منزل پر ہیں، نہیں سمجھے، نہ تو ادھار کا معاملہ، کیا کہا تھا عمر ابن سعد نے جب اس کے سامنے کربلا آئی تھی اور لے کے سلطنت کشمکش میں تھا، رات بھر ایک دن پہلے راضی نہیں تھا کربلا جانے میں، ایک دن پہلے راضی نہیں تھا، اس نے کہا کہ سلطنت جبھی ملے گی جب
लाख दोगे 5 लाख वाला दीन दूंगा, 10 लाख दोगे 10 लाख वाला दीन दूंगा, 20 लाख दोगे तो 20 लाख वाला दीन दूंगा, 30 लाख दोगे तो बगैर बुकिंग के जन्नत में भेज दूंगा तुम्हें। सलवार भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है आपसे थोड़ा सा सुना आगे आ जाइए, आप वक्त आगे ये जुमला कहने का। अल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई या ये अपने ख्याल में तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि कुर्सियां ऐसे रखी, कल ऐसे ना रखा भाई, ये गलत हो गया, सिस्टम में गलत हो गया। नहीं आप बैठे आप तो हो जाएगा, आपकी मजबूरी बोले, लेकिन ये कुर्सियां जिसने रखी है गलत रखी है भाई, उसको लाइन में लगाओ। यहाँ 50 आदमी की जगह तो वैसे हो गई। सलवार भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। होता क्या है कि वो वहां पे सामने मौजूद होता है ना, जैसे बैठे हैं हमारे बुजुर्गवार जितने भी हैं जिनको है वो ठीक बैठे हैं, सब जगह सही बैठे हैं, लेकिन ये बीच में आके कुछ हमको ऐसा रख देना, पता नहीं किसी ने रखा है, लेकिन हमारे भाई कल अगर जिंदगी नहीं कल आखिरी मजलिस होगी तो ऐसे न करना, कल ना करना। सलवार भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए बेटा जवान आदमी जाओ, 2 लड़के उठाओ बेटा, 2 लड़के उठाओ, शाबाश जवान उठो। तो बुजुर्ग हैं वो बेचारे वैसी कुर्सियों पे बैठे थे। ज़हमत के लिए माजरत चाहता हूँ हजरात से, लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा था, ये बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने जज़ाकल्लाह। अब बैठिए आराम से। आप अल्लाह सल्लल्लाहु। 3 किस्म के लोग कुमैर, अल्लाह सल्लल्लाहु कुमैर, 3 किस्म के लोग, एक है आलिम रब्बानी और एक है तालिब इल्म जो नजात के रास्ते पर गामज़न है, यानी इल्म हर वक्त उसकी प्यास है, इल्म इल्म इल्म, उसको तलब है कि मैं नजात के रास्ते पर चला जाऊं, नजात के रास्ते पर चला जाऊं, नजात के रास्ते पर। एक तो आलिम रब्बानी है, एक तो तालिब इल्म जो नजात के रास्ते पर दौड़ रहा है कि किसी तरह नजात की राह मुझे मिल जाए। तालिब इल्म तो टिपिकल दीनी तालिब इल्म नहीं, जो भी इस रास्ते में चल रहा है तो मुझे नजात का रास्ता यानी हक का रास्ता मिल जाए, हक का रास्ता मिल जाए, हक का रास्ता मिल जाए। कहीं दूसरी किस्म है, तीसरी किस्म का सिर्फ 2 के अलावा वो बदनसीब लोग हैं कि ना हक को जानते हैं ना हक दूसरे को बता सकते। कीड़े मकोड़ों की मानिंदा कुछ भी नहीं है इनके पास, जाहिल है, अहमक है, हक से दुश्मनी करते हैं, हक से जिहालत की बिना पर। उसके बाद फिर वो आपने इल्म की इसमें बताने शुरू की, तुम्हें याद रखना कि क्या बात है, इल्म तेरे साथ कब्र में जाएगा और दौलत तेरा साथ छोड़ जाएगी। तो बाहर जाएगी ना, बिल्डिंगें बंगले कोठियां बड़ी हसरत से ज़ईफ़ में आदमी देख रहा होता है कि चीज को कितनी मेहनत से बनाया था, ना दौलत मुझे बचा पा रही है, ना जवानी मेरी वापस ला पा रही है, कुछ भी तो नहीं कर पा रही, दौलत साथ क्या जाएगा, मौला फरमाते सब रह जाएगा। इल्म तेरे साथ कब्र में जाएगा। जब सब चीजें तेरा साथ छोड़ देगी, उसमें एक चीज होगी, इल्म जो तेरा साथ देगी, कब्र में साथ देगी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कोई के साथ नहीं है, माल दौलत और 10 चीजों की फजीलत बयान की, खैर वो आगे चले। तो ये किससे, ये रिवायत किससे है, ये मालूमात किसके जरिए से आई? जनाब खुमैनी ने ज़ियाद इमाम के साथ हर मार्के में शरीक, हर जंग में शरीक। और जब ये मलून मुसल्लत हुआ हज्जाज इब्न यूसुफ, तो 3-4 आदमियों की से कूफे में तलाश थी, जिनमें एक थे खुमैनी इब्न ज़ियाद। और खुमैनी इब्न ज़ियाद नमोश हो गए थे। इस मलून ने क्या किया, उनके खानदान को उठा लिया। जैसे आज होता है ना, ये नहीं मिले आदमी, घर वालों को उठा लो, घर वालों, आपको पता है कितनी का आपके साथ भी, हमारे खानदानों के साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ। ये नहीं मिला बेचारा, उनकी हिदायत को उठा के लेके घर वालों को। और इंटीरियर की बता दूं आपको, रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात, पंजाब में इंटीरियर में ऐसे मलून है कि जब मर्द न मिले घर के, तो इन्होंने औरतों को उठा के थानों में बंद किया। ये बेगैरत है। और यही बेगैरत आज फिर अपनी एक आदमी बेगैरती का मुजाहरा करने कहीं गए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। वो इनके साथ नहीं है, याद रखना, वो इनके साथ नहीं है, ये उनके साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने भी साथ नहीं है। ये तो गए ना, जहां माथा टेकने गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने साथ भी नहीं है, क्योंकि ये वहां जा रहे हैं जो इनके साथ नहीं है। कह चुका कि तुम्हारा मसला है कश्मीर, हमारा मसला नहीं है। तो फिर ये रिया
کہتے رہتے ہیں یہ باتیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کہنا آسان ہے، غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرنا بڑی بات ہوتی ہے. اس کے لیے سر کٹوانے پڑتے ہیں. پتہ چل گیا تم کتنے با غیرت اور کتنے با حمیت ہو. اب بھی تمہیں دوست اور دشمن کی تمیز نہیں ہوئی، گھسے جا رہے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، کشمیر کے مسئلے میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ. یہ گویا اور یہ کاٹا 72 سال میں تم نے یہاں کھڑے ہو کہ آج دنیا میں کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو کتنی سرخرو اور سربلند میں وہ قوم ہے جو 40 سال لڑتی رہی سامراج سے، آج تک لڑ رہی ہے. آدھی دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے. کیوں کھڑی ہے؟ مرد ہے، مرد زبان کے بند ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر دشمنوں نے گھر والوں کو اٹھوا لیا. پھر تو میں جو تھے وہ ظاہر ہو گئے کہ نہیں میری وجہ سے میرے رشتہ داروں پہ آنچ آ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کلیجے کو چین نہیں پڑے گا جب تک میں تجھے قتل نہ کروں. گمہل مسکرائے گا. اب کیا میں 70 سال کا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، میری زندگی ہو گئی پوری. اور پھر میرے مولا کی خبریں غلط تھوڑی ہیں. میرے مولا نے بتایا کہ تو مجھے مارے گا. مجھے تو میں نے دفن کی جگہ بھی بتائی، مسجد حنانہ کے پاس ہمسائے میں دفن کیا جاؤں گا. کہ معلوم کہتا ہے کہ تیرے مولا نے صحیح بتایا، بالکل صحیح بتایا، میں بدترین طریقے سے تجھے قتل کروں گا. میں تیار ہوں، مجھے معلوم ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھ کہ میرے مولا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بدترین روئے زمین کا فرد ہوگا جو تجھے قتل کرے گا. یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو، اب یہ علماء کی فقہا کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے علم. اس روزے میں لوگ جاتے ہیں کوفے کی زیارت کی ہے نا، مسجد حنانہ کے ساتھ ہی پیدل جا کے جناب کمیل ابن زیاد کے روزے کی زیارت کرتے ہیں. خدا کے بندو زیارتوں میں جاتے ہو، سیکھ کے تو آیا کرو. یہ مجاہدوں کے مزارات ہیں، مجاہدوں کے. حجاج اور ابن زیاد ابن سمیہ ان جیسے سفاک لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کے علی کا اعلان کیا تھا، علی کا نعرہ لگایا تھا. اپنی محفل مجلس میں نعرے لگانا اور ہوتا ہے، حجاج جیسوں کے دربار میں کھڑے ہو کے علی پکارنا اور کا کام ہوتا ہے. صدقہ کے لیے محمد علی محمد کا. انصار علی کے بارے میں جیسے میں نے اصحاب علی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، لیکن کیا کریں مجبوری ہے ہماری. رشید حجری ان کے نام بھی جب لکھا جاتا ہے تو ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اپنے زمانے کے فقہا اور فضلا میں. کس میں شمار ہوتا ہے رشید حجری کا؟ اپنے زمانے کے فقہا اور. تو کون سا زمانہ ہے ان کا؟ کس کے شاگرد ہیں یہ؟ رہی تو بتا دیں مجھے کس کے شاگرد ہیں؟ مولا کے شاگرد ہیں نا، مولا کے شاگرد ہیں. امام حسن مشتبہ کے شاگرد ہیں، امام حسین علیہ السلام کے شاگرد ہیں. بعد میں چوتھے امام کا بھی لکھا، لیکن نہیں، کیونکہ 56 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. بعد نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے مارا. عبید اللہ ابن زیاد نے اس کے باپ زیاد ابن سمیہ نے مارا. کیوں؟ آپ کو تاریخی بتا دوں بات حقیقت کہ زیاد عبید اللہ ابن زیاد کب آیا ہے کوفے کا والی بن کے؟ وہ آیا ہے 60 ہجری. سمجھئے آپ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، یہ آیا 60 ہجری میں. اور 56 ہجری میں دور ہے کسی اور کا، یزید کا نہیں. یزید نے اپنے دور میں عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا والی بنایا ہے. اس سے پہلے کون والی تھا؟ اس کا باپ، اس کا باپ. اس کے دادا کا تو پتہ ہے نہیں، معلوم ہے آپ کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. زیاد ابن سمیہ اپنی ماں کے نام سے پہچانا جاتا تھا، وہ یہی کافی ہے اس کے لیے. پھر اس کو دوسروں نے بلدیتیں دینی شروع کر دی، اور بلدیتیں دیتے دیتے واقعہ بھی ایسا سنایا کہ زیاد کہتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مجھے ذلیل کر رہا ہے یا مجھے بلدیت دے رہا ہے، کر کیا رہا ہے. پورا واقعہ بتاتے میں واقعہ ہی بچوں کے سامنے تھوڑی نقل کر سکتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس کی وجہ سے ہے کہ بعض مسئلوں میں اگر آپ کہیں اس کے قاتل کے جناب رشید حجری کے قاتل کا نام عبید اللہ ابن زیاد پر، تو میں نے
کسی کر دی. ہو جاتا ہے تاریخ میں کبھی. ظاہر کہ دیکھیے یاد رکھیے کہ وہ زمانہ ایسا ہے کہ شیعہ مورد کوئی کچھ نہیں لکھ سکتا. یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. آگے جا کے نہ نا تو سینہ بسینہ میں ہوتا ہے کہ زیاد کا نام لیا گیا, کسی نے کہیں عبید اللہ ابن زیاد کر دیا. سینکڑوں آدمی آپ میری مجلس سننے جاتے ہیں, چلو میں کو مبالغہ کر رہا ہوں, وہ جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے وہ سمجھیں گے واقعی سینکڑوں بیٹھے ہیں, بھائی آپ 2-4 درجن آدمی بیٹھے زیادہ نہیں ہے. تو یہ 2-4 درجن جو آدمی میرے سامنے بیٹھے ہیں فرض کر لیجیے, تو یہ جب سن کے جائیں گے کیا آپ انصاف سے بتائیے لفظ مطلب آپ کو یاد ہوگی نہیں کرنی؟ نہیں ہوگی نا. چلو آج بھی سی ڈی کا ہے, اس وقت سی ڈی کا دور بھی نہیں تھا نا, تو وہ جو سن کے جا رہے ہیں اپنے علاقوں شہروں میں جاتے ہیں, ہوتا ہے نا بدل گئی جو ہے, لفظ بدل گیا, نام بدل گیا, انسانی فطرت ہے. کیونکہ شیعوں کا کوئی مورخ نہیں تھا. یہ بھی معجزہ ہے کہ اتنا زندہ تو ہے, سب کے نام معلوم تو ہے. ارے عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے مارا یا زیاد ابن سمیہ نے مارا, یہ تو کہنا کہ کسی ملعون نہیں مارا ہے, جہنمی نے مارا ہے. تو رشید حضری کون, جسے مولا کہتے ہیں, فقہا میں سے ہے, فضلاء میں سے ہے. کیا علم سکھایا ان کو؟ ایسے تھوڑی لے کے جائیں گے, آپ کو بتا تو نہیں کیوں سکھایا. علم البلایا والمنایا, صلوات نبی محمد علیہ محمد پر. یہ اچانک جو سوال دلوائی نا کسی سونے کو اٹھانے کے لیے کی ہے میں نے سے, اچھا سمجھ میں آ رہی بات, سونے کی کوشش نہ کرنا. صلوات نبی محمد علیہ محمد پر. اس کی موت کی کیفیت بتا دیتے تھے کہ کیسے مرے گا. تاریخ میں رشید حضری کا گواہ, بلکہ اس کو بعض اکثر مورخین نے لکھا ہی نہیں. ظاہر آپ جانتے کو نہیں لکھا تعصب کے نام پہ, اگر ایک دو نے لکھا تو غرائبات میں سے لکھا. غرائبات یعنی عجائبات اور غرائبات, کہتے ہیں نا وہ غریب, یہ وہ غریب والا پیسے والا غریب نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو غریب, وہ غریب غرائبات جو اچانک ایسے واقعے جن پر یعنی تحیر ہو, انسان حیران ہو جائے, حیران کر دینے والے تعجب خیز تعجب انگیز واقعات ان کو کہتے ہیں. تو یہ غرائبات میں سے تو لکھتے کوئی کہ غرائبات میں سے تو آگے کی خبر دے دیتے تھے. وہ خدا کے بندے جب وہ آگے کی خبر دے دیتا تھا تو کم سے کم اس کا تو نام دے دو جس سے اس نے سیکھا ہے. رشید حضری کا بتا رہے کہ آگے کی آئندے کی خبر دے دیتے تھے, بتا دیتے تھے کہ کون کیسے مرے گا, یہ کس نے بھی سکھایا. مولا نے اس قابل پایا تھا کہ اس میں تحمل ہے, ہر ایک کو دیکھتے ہی بتا دے گا, اس میں تحمل ہے, اس میں برداشت ہے, اس لیے ہر ایک کو الگ الگ علم کا اسپیشلسٹ بنایا. اس میں ہے, رشید میں ہے, اس کا سینہ رازوں کا دفینہ ہے, خزینہ ہے. لہذا ان کو علم سکھایا, علم البلایا والمنایا. تو کیوں سکھایا مولا؟ جب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نہ علماء کی, نہ فقہا کی, نہ مجتہدین کی, تو آپ خود کیوں سکھا رہے ہیں بھائی؟ کیوں سکھا رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ معصوم خود بنا رہا ہے, فقیہ بنا رہا ہے, علم دے رہا ہے. کیوں؟ تمہیں ضرورت پڑے گی ہر زمانے میں. اس لیے مثالیں دے کر ہم جا رہے ہیں کہ جب اپنے دور میں بنا رہے ہیں فقیہ, تو ہمیں وہی شیعہ پسند ہے, یا عالم ہو یا طالب علم ہو. یا عالم ہو اور یا طالب علم ہو, یا سیکھ رہا ہو, یا ہم جیسا طالب علم. خوش فہمی ہے ہماری طالب علم ہونے میں بھی, بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے, پروردگار سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. ایک سلام دیجیے محمد علیہ محمد پر. تینوں کا بھی ساتھ کر دیتا ہوں, بولا کہ 3 صحابیوں کا دیکھو, تینوں اماموں کے صحابی ہیں, تینوں کے تینوں. اس میں ایک صحابی رسول جناب حجر ابن عدی, حجر ابن عدی صحابی ہیں, اور ابن مدینہ نے آکے اسلام قبول کیا تھا, اور کوفہ میں رہائش ہے کی باپ دادا کے زمانے سے. جب کوفہ چھوٹا سا گاؤں نہ جبھی وہیں پہ رہتے تھے, یعنی کوفے کے ہی رہنے والے تھا. ابن عدی کندی, ولی کندا کے ہیں, ان کا بنگلہ ولی کندا نہیں, اتنی آباد ہے. مدینہ میں آکے اسلام قبول کیا. حالی ابن عدی کے بھائی ہیں, اور دونوں نے یعنی صحابی رسول بھی ہیں
جناب حجر ابن عدی، اسی طرح جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں دونوں روایت ہیں کہ جب چھوٹے سے گروپ کے زمانے کو درج کیا ہے، صحابی رسول کی حیثیت سے بھی نام آتا ہے، تابعین کی حیثیت سے بھی نام آتا ہے، گزشتہ سال پڑھ چکا. ان تینوں کی بڑی دوستی تھی، رشید حجری، حجر ابن عدی اور تیسرے حبیب ابن مظاہر. اور کوفیوں نے اس واقعے کو خود نقل کیا. ایک دفعہ دونوں کی ملاقات ہو گئی، کس کی؟ حبیب ابن مظاہر کی اور حجر ابن عدی کی. جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو جناب حبیب ابن مظاہر نے حجر ابن عدی کو دیکھ کر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت میں ایک شخص کو اس طرح سے قتل کیا جائے گا، ایک بستی میں، ایک مرج میں، ایک باغ میں اس کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا جائے گا. نام نہیں لیا لیکن خبر دے دی. کسے؟ جناب حجر ابن عدی کو. جناب حجر ابن عدی فرماتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص کوفے کا، بنی اسد کا، فرزند رسول کی نصرت میں نکلے گا، خاک خون میں غلطہ کر دیا جائے گا، اس کا سر قلم کرنے والے کو 100 درہم انعام ملے گا، زیادہ دوسروں سے 100 درہم اس کو زیادہ دیے جائیں گے، اور کوفے کی گلیوں میں اس کا سر گھمایا جائے گا. وہ جو کوفے کے لوگ تھے ان کا وہ توبہ کیسے دیوانے ہیں، معلوم کیا نہیں دیوانے غیب کی خبریں دے رہے. وہ دونوں چلے گئے. اتنے میں رشید حجری آ گئے. جب رشید حجری پہنچے تو چکا رشید آپ کا بڑا تقوی مشہور ہے، حضور کا بھی. اب یہ دونوں یہ باتیں کر کے گئے ہیں، یہ دونوں کے دونوں یہ باتیں کر کے گئے. تو فوراً رشید حجری کہتے ہیں کہ ان میں ایک تیسرا بھی ہے، ان کے ساتھ ایک تیسرا بھی ہے جس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پیر کاٹے جائیں گے، زبان کاٹی جائے گی. ہوگا بھائی اس سے بھی آگے بڑھ گئے بھائی تینوں کو. لیکن کوفے والے کہتے ہیں پھر ہم نے خود دیکھا کہ حجر ابن عدی کے ساتھ کیا ہوا، حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کیا ہوا. اور رشید حجری یاد رکھیے جناب ابن سمے تمام اور جناب رشید حجری کا بالکل ایک ہی انجام ہے، بالکل ایک انجام ہے. رشید حجری مولا ایک باغ سے گزر رہے تھے، بیٹھے تلاوت فرما رہے تھے. چاہنے والے کا باغ تھا جو اپنے باغ میں لے کر گیا تھا. ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے مولا، اس کا خرما یہ بھی کھا رہے ہیں، رشید حجری بھی کھا رہے ہیں. رشید حجری کو دیکھ کر کہا رشید حجری خبر دوں تمہیں، پہلے ہاتھ کاٹے جائیں گے تمہارے، پھر پیر کاٹے جائیں گے، پھر تمہاری زبان کاٹی جائے گی. اور یہ خرما بہت مزے کا ہے، تعریف کی تھی حضور ابن عدی نے، یہ خرما بہت رشید حجری نے، اس کا خرما بہت مزے کا ہے کہ اسی درخت پہ تمہیں پھانسی دی جائے. جناب ابن سمے تمام کا بھی ایسی آپس میں قاتی نہ کیجیے گا، ملائیے گا نہیں. دونوں کا ایک جیسا واقعہ ہے، دونوں کا الگ الگ واقعہ ہے. تو رشید حجری نے بس اتنا پوچھا مولا میں اس وقت آپ کی محبت پہ قائم ہوں گا نا. ایسے ہوتے ہیں شیعہ، سمجھ میں آئی بات؟ دعوے کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس کو اپنی تھوڑی بولے کہ میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، پیر کاٹا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی. مولا میں آپ کی محبت میں رہوں گا نا، تو یہ بتائیے ہاں کیوں نہیں، تم یہاں بھی میرے ساتھ ہو، بہشت میں بھی میرے ساتھ ہو. سجدہ شکر ادا کرنا رشید حجری کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ پیر کاٹا جائے، اپنے زبان کاٹے ملے گا. آپ کی محبت میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کی محبت تو بس میرے لیے اتنا ہی. کہا کہ رشید حجری، یہ وہ رشید حجری جسے فقی کہہ رہے تھے بلایا اور منایا، بتا دیتے تھے کوئی زیادہ باتیں کرتا تھا نا، بتا دیتے تھے بہت شور مت کر تو قاتلان حسین میں شامل ہوگا. خبر دے دیتے تھے، ایک دو آدمیوں کو خبر دی تھی کہ زیادہ شور نہ کریں اہل بیت کے بارے میں، جب وقت آئے گا نا تو دشمنوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے میں لوگوں کو زور دیتا ہوں، یہ سارے واقعے بتاتا ہوں کہ ذرا آرام سے، احتیاط سے، آہستہ آہستہ اپنا وزن کر لو، اپنے دلوں میں جھانک لو، کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے. یہ تو لگی رہا ہے، اندازہ تو ہو رہا ہے کہ وقت بہت قریب آ رہا ہے. دیکھ لو کچھ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو، کہاں کھڑے ہوگے بھائی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سب کا بڑے بڑوں کے سامنے امتحانات اب آنے والے ہیں. ابھی تو شروع ہوا ہے کھیل. بتا دوں آپ کو یہ آخری راؤنڈ ہے جو اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور اسی آخری راؤنڈ میں سب کے بھید کھل جائیں گے، کون کتنا بڑا چاہنے والا ہے. امتحان آئے گا، گزر جائے گا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اب امتحان کی منزل میں تھے. بھائی گزر گیا امتحان، گیا ابراہیم زکزاکی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے حجر ابن عدی صحابی رسول بنی ازرع.
اچھا آج کل اس بستی کو ادرا کہا جاتا ہے، صرف ادرا، حالانکہ بنی ادرا کی بستی ہے زینبیہ سے آپ جائیں گے تو جو لوگ جا چکے ان کو تو معلوم ہے، جن کو نہیں جو نہیں جاتے ان کے لیے بتا رہا ہوں معلومات کے لیے کہ زینبیہ سے جائیں گے تو 40-45 کلومیٹر ہے، دمشق سے جائیں گے تو 25 کلومیٹر، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب تقریباً دمشق سے ملی ہے، دمشق کی بلڈنگیں اتنی پھیل چکی ہیں آگے تک، اب بلڈنگ کے پاس اب بیٹھی ہوئی ہیں، جو بھی دیکھ کے آئے نا 80% شام ایسے بیٹھا ہوا ہے، بلڈنگیں نیچے بیٹھی ہوئی سب اتنی بمبارڈمنٹ، لیکن مومن کھڑے رہے، ان سے سیکھو، اتنے سے ملک ہیں، اتنے سے ملک، اور مومن کی آبادی میں 12% ہے، ٹوٹل آبادی کتنی ہے اس کی 1 کروڑ سوا کروڑ تو آبادی ہے، اس میں 12-13% ہے، لیکن کتنی بڑی طاقتوں سے لڑ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے فلاں مدد کر رہا ہے، فلاں مدد کر رہا ہے، مدد جبھی کرتے ہیں دوسرے جب خود میں مردانگی ہوتی ہے، مدد بھی ان کی ہوتی ہے جو خود میدان میں کھڑے نا میدان میں تو وزیر ابن عدی کے روزے پر میں ہوں کیا آیا، یہ قصہ کیا ہے ان کا، یہ عابد شب زندہ دار ہے، صحابی رسول تمام غزوات میں شرکت کیا ہوا، اور عجیب بات یہ کہ شام کی فتح کی لڑائی میں یہ بستی ہے نا مرد العذرا جو پیدا کی تھی، یہ مرد العذرا خود انہی نے فتح کیا تھا، اس بستی کو خود انہی نے فتح کیا تھا، اس لشکر میں تھے دوسرے دور میں، جب فتح ہونے اس علاقے کو ان نے خود فتح کیا تھا جناب وزیر ابن عدی، لیکن جب وہ زمانہ آیا بنی امیہ کا تو کوفے میں کوئی بھی کتنے بڑا قاضی و مولوی ہو مولا کائنات کے خلاف بات کرتا تھا، یہ اپنا عصا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے وہاں پہ بھی، اور عصا سے مارتے تھے، بدبخت انسان کس کے زبان میں بڑا مسئلہ ہو گیا تھا امیر شام کے لیے، تو اس نے بھیجا اس مرود زیاد بن سمیہ حاکم بنا کے اس کا کچھ کرو، وہ جو نے دی، اچھا حضور کا اپنا قبیلہ جو تھا نا وہ بھی مدد کو آ جاتا، اور لوگ بھی بزرگی کی وجہ سے احترام کرتے تھے، جن کے 14 آدمی تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے آ کے زیاد بن سمیہ نے اب جانتے کتنا سفاک جائے جب اس کا شجرہ جانتے یہ ہے تو کیا ہوا، رکھا ہوا اس کو اس لیے سفاک ترین انسانوں میں تھا، بدترین پلید ترین لوگوں میں تھا، اس نے آ کے کس طرح سے علی کے چاہنے والوں کو جو بچے بچے مارنا کاٹنا شروع کیا، خود ابن عدی چند ساتھیوں کے ساتھ لڑائی کی، لڑائی میں دیکھا کہ دو پڑ رہے ہیں، زخمی ہو گئے سارے ساتھی، جنگ بندی کر دی، گھر میں آ گئے، حالات ایسے ہو گئے کہ ان کے ساتھ 6 آدمی رہ گئے، کتنے آدمی؟ 6، ویسے تو 14 تھے، 8 کی معافی ہو گئی، 8 تو تھے وہ ثابت قدم رہ نہیں پائے، میں ان کی تشریحوں میں فرق نہیں کر رہا، سمجھے وہ ہیں پکے تھے، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ تھوڑا سا قدم ان کے لڑکھڑا گئے، اور انہوں نے وہ سفارشیں قبول کر لی جو سفارشیں ان کے لیے آئی تھی کوئی قبیلوں کی، کہ اچھا بھائی ان سے کہو کہ برا بلا نہیں کہیں گے میری شام کو، تو پھر ان کو لے جاؤ اپنے ساتھ، تو 8 آدمی سے لے گئے، 6 آدمی ایسے تھے کہ ان کو حضور نے اجازت دی کہ چلے جاؤ، مگر یہ نہیں گئے۔ زیاد بن سمیہ سے بس اتنا کہا تھا حضور نے کہ ایسا ہے کہ تو ہمیں بھیج دیں، میں چاہتا ہوں کہ امیر شام کے سامنے اپنے عقیدے کا اعلان کروں، اس نے بھیج دیا، لیکن امیر شام جانتا تھا کہ حضور ابن عدی دربار تک اگر آئے تو میرا کیا حشر کرے گا، مرنے سے پہلے کیا کہے گا، آپ جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے دربار پہنچے ایک طریقے سے سلیقے سے طریقے پہنچے کہ اس کی اوقات بتا سکے اور اس کا شجرہ بتا سکے، پھر چاہے مار دی جائے، جب پہنچے، جب اس بستی تک پہنچے بنی عذرا تک تو خط بول دیا کہ لوگ جمیں گے جہاں پر ہے قید کر ان کو، تو بنی عذرا تک پہنچے تھے، عذرا کی آج عذرا کہلاتا ہے، اس کے مقام کا نام ہے عذرا۔ اب جب میں شہر گیا ہوں تو آپ یقین مانیں جب میں داخل میں چلے گئے تو پورا شہر ایسے 1 لاکھ کی آبادی کا شہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیوار بلا مبالغہ جو جا رہا ہے وہ جا کے دیکھ کے آ رہے ہیں، جو جا رہے ہیں تو جا رہے کھل گیا نا راستہ، تو کوئی دیوار، کوئی گھر، کوئی کھڑکی ایسی نہیں ہے جو گولیوں سے چھلنی ہو۔ جب اس پر قبضہ کیا ہے نا داعش نے، اینٹ سے اینٹ بجائی، اور پھر جب مجاہدین پہنچے رقہ سے، ان کو مجاہدین رقیہ رقیہ کا جو دستہ تھا، جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کے نام جو بھی وہاں پہ دستہ ہے دلوار، یہ رقیہ کے جوان پہنچے، رقیہ پلاٹون کے لئے کیا یہ پہنچی ہے وہاں پہ، اور جب یہ پہنچی ہے یہ لڑائی چلی ہے کوئی تقریباً 1 مہینے تک، 1 مہینے میں پورا شہر بیٹھ گیا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں پہلے میں بھی غلط فہمی میں تھا، میری غلط فہمی دور ہو گئی، میں اس وقت غلط فہمی میں تھا،
یعنی اس وقت مجھے پوری طرح سے یقین نہیں آتا تھا کہ حجر ابن عدی کا قبر کھود کے ان کی معاذ اللہ لاش نکال لی گئی اور اس کی تصویریں، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہاں ایک اور بزرگ کا مزار تھا جس کو انہوں نے کھودا تھا. یہاں تک اس مزار تک پہنچے تھے جب یہ قبضہ کیا تو اتنی دیر میں رقیہ کے جوان وہاں پہنچ گئے. پھر لڑائی شروع، اور ایسی بھیانک لڑائی نہیں کہ وہ شہر جب انہیں چھین لیا کچھ نہیں بچا، ابھی کچھ نہیں. جب میں لے کر آیا چند ماہ پہلے کچھ نہیں، رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ کچھ ہے. لیکن روضہ حجر ابن عدی کا مجاہدین نے پھر بنا دیا ظاہرین کے، صرف ظاہری کے لیے کھلا. جب میں وہاں گیا ہوں تو ایک دکان سے وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بس کہاں سے آ گئی، کون لوگ آ گئے. پھر کچھ گلیوں سے چھوٹے چھوٹے بچے، 7-8 بچے، یعنی کچھ 1 لاکھ کی آبادی میں بمشکل 100 افراد رہتے ہیں وہاں. وہ جن کا بیچاروں کا کچھ بھی نہیں ہے، کہیں جا بھی نہیں سکتے، آ بھی نہیں سکتے، نا کچھ پر ذہن ہے کسی وجہ سے وہاں پہ، یا ان کی زمین ہے، ساتھ میں کھیت ہے کوئی 100-150 آدمی. تو وہ بچے ہمیں ملے، چھوٹے چھوٹے سے بچے ملے جناب حجر ابن عدی کے روضے پر، اور ان کے ساتھ ہی ان 6 مجاہدوں کی قبر ہے. تو جب ان کو یہاں پہ قید کیا گیا 14 افراد کو، پھر خط و کتابت شروع کی. کیا کیا اس نے؟ کوفے کے لوگوں کو جمع کیا اور ابو موسیٰ اشعری کا بیٹا سب سے پیش آگے آیا ابو بردہ، اور خط لکھنے میں کہ ہاں یہ سب یہ حجر ابن عدی تیرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے، لوگوں کو جمع کر رہا ہے، مسلح کر لیا، لوگوں کو آ رہا ہے تیری طرف، ہم نے اس کو پکڑ لیا. اور یہی امیر شام یہ چاہتا تھا مجھے کوئی ایسا خط تو دے جو مجھے بہانہ بنے اس کو قتل کرنے کا. جناب اس نے 70 بزرگوں کے، آپ سمجھیں نا کیسے بزرگ، دین فروش، ضمیر فروش، منصب کے لیے چلو مشیر بن جاؤں گا، ہے بھائی کوئی نہ مجھے عہدہ مل جائے گا، ذرا سا عہدہ مل جائے گا، میری ذرا انتظامیہ میں بابا ہو جائے گی، انتظامیہ میں ذرا میری بات بن جائے گی، پروٹوکول مل جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بڑا مشکل ہے گناہوں پہ چلنا. کلے سرات ہے، کلے سرات، ذرا سا ادھر ہوئے اور گئے، ادھر ہوئے تو ادھر گئے، کچھ نہیں پتا. بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے. بتا رہا ہوں بچوں کو آگے تمہیں ہی سنبھالنا ہے، سب کچھ جو ہو چکا ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے رہے کہاں کہاں کیا کیا ہوتا رہا. بس ان 70 بزرگان کوفہ نے اپنے دستخط کے ساتھ بھیجا خط شام کو کہ جمع ہوئے تیرے خلاف، لڑائی کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنے کا ادھر نہ بھیجنا، جائے میں قتل کرو. اس نے اپنے پاس سے سفاک ترین لوگوں کو بھیجا ان فقہا کے قتل کے لیے، کیونکہ بات نہیں کر سکتا تھا کوئی ان کے مقابلے میں. علی کے شاگرد ہیں، جانتا تھا کہ میرے دربار تک آ گئے تو پھر ہو گیا کام میرا. ایک بار بولنے کا موقع مل گیا حضور کو، ایک بار اگر بولنے کا موقع مل گیا سب کے ذہنوں کو پلٹ دے گا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں، جب میں نے کہا تھا نا کہ ابلیس کو کسی مومن کے مرنے کا اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک مومن فقیہ کے مرنے کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ معاشرے میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنے اپنے اعلیٰ کام چھوڑتا ہوں، اتنے چیلے چھوڑتا ہوں، شیطان کے چیلے پھرے ہوتے محلے محلے میں، ایک عالم آتا ہے، ایک فقیہ آتا ہے، میرے سارے کام پہ پانی پھیر کے چلا جاتا ہے. تو جانتا تھا نا وہ کہ حضور ابن عدی کا سیدھا کیا قتل کر دو. آج یہ معافی ہو گئی 6 ثابت قدم ہے حضور کے ساتھ، حضور ابن عدی کے ساتھ. حضور ابن عدی نے کہا بھی تو میں چاہو میں جان بچا سکتا نہیں، یہ کر سکتا. علی کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، علی کی محبت سے ہاتھ ایک ایک کر کے. یہ رات گزری جیسے جیسے رات بھر جلاتوں نے دیکھا کہ وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، تو ان کو شام ہی تھے نا، شام کے اندر تم کیسے لوگوں، ہم نے تمہیں رات بھر نماز پڑھتے دیکھا، قرآن پڑھتے دیکھا، پھر بھی تم خلیفہ وقت کو برا کہتے ہو اور علی سے محبت کرتے ہو. یعنی علی سے محبت کرنا چاہیے ہم کے لیے. لیکن پھر اس کو برا والا کہنا شروع کر دیا. ساتھ کو کہا وہ ہے ایسا تو ہم کیا کریں. اور کہاں علی کہاں اس کا مقابلہ کر رہا ہوتا کہ تم اسی قابل ہو کہ تمہیں قتل کیا جائے. خلیفہ صحیح پہچانتا ہے تم کو، خلیفہ ہر زمانے میں صحیح پہچان لیتے ہیں لوگوں کو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ایک ایک کر کے سب کی گردنیں کٹنا شروع ہوئی. حضور دیکھتے رہے، اچھا اب تو مارا جاؤں گا، ایک وضو کر لوں. لو بھائی وضو کر لوں. کل میں نے جب بھی وضو کیا ہے نا 2 رکعت نماز پڑھی، ماننا تو ہے 2 رکعت نماز اور پڑھنا. تلواروں کی چھاؤں کی نماز کچھ اور ہے نا. ہر ایک آپ کربلا سے چلیں گے نا، جناب مسلم بن عقیل کے بچوں سے چلیں یہاں تک آ رہے ہیں، سب جگہ
ایک ہی آپ کو کاش شیعہ مومین کے بچوں کو سب کو یہ سبق ان کے گھر والے دے دیں. آج تک تو گھر والے پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں کہ نہیں میرے بچے میرے لال جا وہاں پر جنت تو تجھے یہاں سے مل جائے گی, باقی دنیا کی فکر کرتے ہو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا. دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت اور آخرت کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں, وہ تو یوں چل جائے گی. کیا تھا فلاں کی مسجد میں گیا تھا نا, مل کے گیا تھا, ہاں مل گئے کہاں ہو گیا مطمئن ہو گیا. اس نے کہا بالکل جنت میں جائے گا. اسے اپنا پتہ نہیں تجھے جنت میں بھیج رہا ہے, اس کا اپنا پتہ نہیں کہ اس کو کتنا کا حساب دینا پڑے گا. ایک کا نہیں ہزاروں لاکھوں کی گمراہی کا حساب اسے ایک بدبخت کو دینا ہے جو نسلوں کو بگاڑتا ہے. کسی بھی مذہب کو, میں کسی خاص طور پر اشارہ نہیں کر رہا, کسی بھی مذہب کا ہو, ایک بگاڑنے والا ہزاروں کا حساب دے گا قیامت کے دن. کس چکر میں ہو تو یہ سب بالکل صاف بات کہہ رہا ہوں. جو قبر کے سوال و جواب کا منکر ہو گیا, امام صادق فرماتے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. جی ریکارڈ ہو گئی میری بات, ہو گئی نا ریکارڈ ہی کرا رہا ہوں, وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جس نے قبر کے سوال و جواب کا انکار کر دیا. یہاں کہتے ہیں کیسا سوال جواب, تم بھی نہیں سوال جواب. ماشاءاللہ اب میں آپ کیا کروں, کیا کیا کہتے ہیں نثر میں بھی اور نظم میں بھی. صلوات دیجیے محمد علی محمد کا. معصوم فرما رہے ہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے بھائی, ہمارا شیعہ نہیں ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں. آئے والی قبر میں آئے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم مومن ساتھ کھڑے ہیں, جواب ہوگا جو مومن کامل ہوگا اس کی مومن بلکہ مومن کامل نہیں. میں کہتا ہوں چلو کچھ تو ہو گیا, اور خدا کے بندو بالکل بیکار مومن تو نہ بنو, اتنے تو بنو کہ قبر میں شفاعت سے قابل تو ہار نہیں. کہ ہاں بھائی چلو کوئی بات نہیں, بڑی بہت خطا ہے, سبھی خطا ہے کہ کچھ نہیں, ہم سب کو معصوم توڑی ہم سب کو گناہگار ہیں. لیکن بھائی کوشش تو کرتا ہے نا آدمی کہ بھائی کچھ تو ایسے کام کرتا ہوں میرا مولا راضی ہو جائے. کچھ نہیں تو اپنے بچوں کو تو سنبھال لو خدا کے بندو, تاکہ دنیا سے جب جاؤ تو کوئی تم پر قرآن پڑھنے والا تو ہو, تمہارے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے والا تو ہو. ایسا نہ ہو کہ قبر میں کھڑا ہوا کہہ رہا کوئی تلقین اور دین نہیں ہے بھائی, میرا ابا مولائی تھا چلا گیا, خبردار جو کسی نے تلقین پڑھی. جی یہ گناہگار کانوں سے سنا ہے, تلقین نہیں آگی, مولا کا جانے والا تھا دیا جنت میں, کائی بھی تلقین. تھوڑی دیر بعد سوئم کا اعلان کرنا پڑ سوئم, میں نے کہا سوئم بھی نہیں ہوگا, مولا کا گھر جانے والا چلے گئے جنت میں, سوئم کا گا بھائی سوئم کا گا مر گیا جنت میں گیا. بھائی سوئم کی مجھے ضرورت ہے, میرے ابا کو ضرورت ہے, عیسیٰ نے ثواب کروں بھائی, چیروں کی مجھے ضرورت ہے, میرے ابا کو ضرورت ہے, تاکہ ثواب پہنچاؤں. تیرا تو گیا جنت میں ڈائریکٹ. سوئم کا کائے کا اعلان کر رہا بھائی, قرآن خانی کا کائے کا اعلان کر رہا ہے, چیروں کا کائے کا اعلان کر رہا ہوں, تو گیا نا جنت میں. یہ ہوتا ہے جب علماء اور فقہاء سے دور ہوتا ہے نا, آپ تو گمراہی کے اس دروازے تک آ جاتا ہے, یہاں تک آ جاتا ہے, ان چیزوں کا انکار کر بیٹھتا ہے. میں نے کیسا منطقی اپنی جواب دیتے نا آپ کو, جب اس کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے بھائی, کسی بھی چیز ہے. چل بھائی آپ انہیں نماز جنازہ کیوں پڑھوائی تھی, کس نے پڑھوائی تھی, مولا تھا جب میں نماز کی کیا ضرورت. جب زندگی میں کوئی نماز کی ضرورت نہیں تھی تو مرنے کے بعد تو بدرجہ اولا نہیں ہوئی, ختم ہوگی کہانی. اب کہیں گے نماز پڑھوا رہا ہے جب زندگی ہے, اگر ضرورت مرنے کے بعد ہے تو زندہ پر زیادہ ضرورت ہے. خیر وقت بہت ہو گیا, بہت ہی اپنے ابھی نماز اور جلدی سے پڑھی. اگر گواہ رہنا, میں نے زندگی میں کبھی کوئی نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی, یہ 2 رکعت میں نے اتنی جلدی پڑھی. گواہ رہنا. اور کیوں پڑھی یہ بھی وجہ بھی مجھ سے سن لو. میں طویل نماز پڑھتا ہوں, مختصر اس لیے پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اپنی زندگی کی گھڑیاں بڑھانا چاہ رہا ہوں, اپنی عمر بڑھانا. یہ خود ابن عدی کا مزار ہے, روزہ ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہاں اس جگہ جاؤ اور عہد و پیمان کر کے آؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں, روزوں پہ جانا آسان ہے, منتیں بھی مانو, کس نے روکا بھائی جاؤ منتیں مانو, کس نے, ہم تھوڑی ہم خود منتیں مانتے ہیں وہاں جا کے سارے. لیکن اللہ کے بندوں کو تھوڑا جذبہ اور مسئلہ بھی تو لے کر آؤ. یہ ان کے روزے ہیں جو معصوم نہیں ہیں, امام نہیں ہیں, لیکن امام کی محبت میں کس طرح اپنی گردنیں کٹوا دی, کس طرح گردنیں. تو جب اور ہستیوں کا ذکر کرنا تھا, ابھی حوض علمیہ کا ذکر کرنا تھا, مجھے کربلا کے حوض علمیہ کا ذکر کرنا تھا, تھوڑا سا نجف کا کہ نجف کب قائم ہوا, کوفہ کب قائم ہوا, بغداد کب قائم ہوا, بغداد کا تباہ ہوا, تباہ
جب یہ تغرل سلجوقی نے سلجوقی نے ملعون نے حملہ کیا تھا، اس نے پورا کاشغر اور یوسف تباہ کیا. 80,000 کتابیں سے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی کتاب خانے کی جلائی. شیخ طوسی بڑے قسم و کرسی کے عالم میں نکلے ہیں، کربلا پہنچے ہیں، پھر واپس آ کے انہیں نجف اور کوفے میں حوض ابن کی بنیاد ڈالی. شیخ طوسی بابو سعد جواب مولا کے حرم سے وہ دروازہ جو والد السلام کی طرف جانا چاہتے ہیں نا، تو الٹے ہاتھ پہ ان کی قبر مطہر اور مدرسہ سب بنوایا. طوسی خدا کے بندو، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے فقہا کیا کیا قربانیاں دے کے مولا کے حرم کو آباد کر گئے. کربلا کو ایک حوض ابن بنا دیا، نجف کو اتنا بڑا حوض ابن بنا دیا. پوری دنیا میں یہاں سے علماء بن کے جا رہے ہیں اور 2 انچ کی زبان کھول دیتے ہیں ان کے خلاف، بجائے اس کے کہ ان کے احسانات مانگو، بجائے اس کے کہ انہوں نے اپنی گردنیں دی، خون دیا گیا، اتنا جانے دی، نسلوں کی نسلیں مٹا دی گئی. آیت اللہ بحر العلوم کا پورا خاندان تباہ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. آیت اللہ محسن حکیم کے خاندان کے 102 افراد اس بری طرح سے ان کو مارا گیا ہے. ایسے نہیں کہ گولی مار دی گئی، بدترین تشدد کے بعد 102. انہیں 102 میں اکثریت علماء کی، اور کتنے بڑے بڑے علماء جانتے ہیں آیت اللہ سے لے کر 17 اور 18 سال کے جوان علماء، ایسے حسین اور ایسے خوبصورت جوان آیت اللہ حکیم کے نواسے پوتے. احسان فراموش تو نہ بنو، تشیع کے لیے اس صدام کے خلاف ڈٹے رہے، آج تک ڈٹے علماء ڈٹے رہے، اپنی جانیں دیتے رہے. ایسے تو نہ بنو کہ ان علماء فقہ کے خلاف باتیں لوگ زبانیں کھولیں اور سنو، کیا ملے کر جائیں گے ہم؟ تو جب حسین کے جانثاروں کا یہ عالم تو بتاؤ، جو حق کو اتنی اچھی طرح جانتا ہو، حسین کا بیٹا جس نے سوال کیا ظہر کے بعد اپنے بابا سے صرف اتنا پوچھا تھا، بابا حق پر ہے نا؟ دیکھ رہے تھے میرے بابا لاشوں کے لاشیں اٹھا کے لایا، بابا حق پر ہے نا؟ اور حسین نے سینے سے لگا کے کہا ہاں میرے لال حق پر ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. تو علی اکبر نے جملہ کہا تھا، بابا پھر کیا فرق؟ جب ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں. تو علی کے شیعوں یہ سبب یاد رکھو، یہ نہ دیکھو کون کدھر ہے، طاقت کدھر ہے، اکثریت کدھر ہے، اقتدار کدھر، کچھ نہ دیکھو، یہ دیکھو پہلے کہ تم حق پر ہو یا نہیں. جب حق پر ہو اکیلے ہو کھڑے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اکیلے نہیں کھڑے. یہ علی اکبر نے حسین کے لال نے 10 مجھے حکم دیا گیا نا اس کا ذکر، میں تفصیلی شہادت تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن جہاں تک ممکن ہو سکا پڑھوں گا. کون ہے علی اکبر؟ شبیہ پیغمبر. یہ لشکر آدھا بھی جانتا ہے، جانتے ہیں آپ اس صاحب کا لشکر بھی جانتا ہے کہ حسین کے اس مختصر سے لشکر میں حسین کا ایک بیٹا ہے جو شبیہ پیغمبر ہے. وہ لوگ اکثر قریب سے گزرتے تھے کہ دیکھ تو لیں وہ علی اکبر ہے کیسا جس کے بارے میں پورے عرب میں چرچا ہے کہ رسول کی شبیہ ہے. کتنا حسین ہے علی اکبر، اتنا حسین ہے کہ جب یہ کوفے میں داخل ہوا، اسیروں کا قافلہ اور آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر تھے. ایک موڑ پہ جب یہ نیزے بردار پہنچے جن کے نیزوں پہ شہداء کے سر تھے تو بیویاں جمع تھیں، خواتین جمع تھیں، کوفے کی عورتیں جمع تھیں، دیکھ رہی تھی تماشا. جب علی اکبر کے چہرے پہ نگاہ پڑی اپنا منہ پیٹنے لگی، سر پیٹنے لگی، سینہ پیٹنے لگی، چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی. اس نے نہ دیکھا ہوگی. ایک ہی درس دے رہی ہے میرے لال، دیکھئے اتنا بڑا لشکر تیرے بابا کو قتل کرنے کے لیے جمع ہے، میری لاج رکھ لے، صبح اپنے بابا پہ قربان ہو جا، مجھے اپنی دادی زہرا کے سامنے سرخرو کر. اور شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں کہ مادر گرامی، جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو مجال میں کوئی مصیبت اس کے قریب آ سکتی ہے، کوئی آفت اس کے قریب آ جائے، اطمینان رکھیے. اور کل دیکھیے آپ کا علی اکبر کرتا کیا ہے. صبح ہوئی، ابھی فجر کا وقت ہوا ہے، اذان کا وقت ہوا، ہلال ابن نافع یا نافع ابن ہلال آگے بڑھے اذان دینے کے لیے، روک دیا حسین نے. ٹھہر جائے، آج کی اذان آپ نہیں دیں گے، بس آج کی نافع نے مولا مجھ سے کوئی غلطی ہے، سینے سے لگا کے کرنا ہے، آپ سے کوئی غلطی نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ یا آخری اذان اپنے نانا کے لہجے میں سنو. میرا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر تو بولا. لمحوں میں یہ خبر پھیلی خیموں تک
کہ آج صبح کی اذان علی اکبر نے، علی اکبر کو دستے احرام میں پہنچے، اللہ اکبر کہا، یہ آواز گونجی اور بیویاں خیموں میں پچھاڑے کھانے لگے، جانتی ہیں کہ اب یہ آواز دوبارہ سننے کو نہیں ملے۔ خطوبی نماز پہلے جنگ مغلوبہ ہوئی جو میں تفصیل سے سارے گزشتہ آپ کی خدمت میں پڑھ چکا۔ اس جنگ مغلوبہ کے بعد تن جنگ کی نوبت آئی، سب سے پہلے علی اکبر، بابا اجازت دیجیے میں میدان میں جاؤں، اور حسین نے فوراً اجازت دی، جاؤ میرے لال علی اکبر، جاؤ میدان۔ سب سے پہلے علی اکبر آئے، درست ہے یہاں تک روایت، لیکن علی اکبر جا نہیں سکتے میدان میں۔ آپ خود سوچیے نا، انصار حسینی جانے دیں گے؟ جانے دیں گے؟ ان کی غیرت گوارا کرے گی؟ انصار حسینی نے سب باندھ دی، مولا یہ نہیں ہو سکتا، ہم زندہ ہوں اور علی اکبر میدان میں چلا جائے، نہیں جانے دیں۔ انصار کے بعد حسن کے بیٹے آ گئے، عقیل کے بیٹے، جعفر کے بیٹے، علی کے بیٹے، کوئی علی اکبر کو میدان میں جانے نہیں دیتا تھا۔ آخر وہ وقت آیا، اصل سے کچھ پہلے پھر علی اکبر نے کہا بابا میدان میں جاؤں۔ حسین نے حسرت سے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، شاید کوئی آگے بڑھ کر کہہ دے علی اکبر نہیں جائے، لیکن عزیزارو اب کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا، تو پھر حسین روکے گا بھی کیسے؟ سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لایا، بس اتنا کہا میری لال جا اپنی ماں سے اجازت لے لے، آخری بار رخصت ہو لے۔ علی اکبر ماں کے خیمے میں آئے، سلام کیا، مادر گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ جناب ام لیلہ نے اطمینان سے کہا میرے لال علی اکبر میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی جس پھوپھی نے پال کے جوان اس سے اجازت دے؟ یہ مشہور و معروف جو روایت ہے مقتل کی، جس حد تک اجازت ہے اس حد تک جاتا ہوں اپنے الفاظ میں پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے، بس یہ مرنا مشکل ہے نا علی اکبر کے لیے۔ آئے پھوپھی کے خیمے میں، پھوپھی اماں سلام کیا، پھوپھی نے جواب دیا، منہ پھیر لیا، فرماتے ہیں پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں اور آپ نے منہ پھیر لیا ہو، آپ کے علی اکبر سے کوئی خطا ہوئی؟ فرماتی نہیں میرے لال بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آج تو کسی ارادے سے آیا ہے۔ علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے ہونو محمد کو قربان کیا، تجھے میدان میں نہیں جانے دوں۔ علی اکبر کہتے ہیں اچھا پھوپھی اماں اطمینان رکھیے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں بھی میدان میں نہیں جانے والا، بس ایک مسئلہ ہے وہ حل کر دیجئے، یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ میرے لال نے تمہیں کیسا سوال کر دیا؟ کہا وہ سید نساء عالمین، کہا میں رنسی کنیز، بھلا کوئی مقایسہ ہے؟ تو فرماتے ہیں علی اکبر کہ اچھا قیامت کے دن اگر میری دادی نے آپ سے سوال کر لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین زینب کو پیار آ گیا، اپنے علی اکبر پہ آگے بڑھی، پیشانی کے بوسے لیے آنکھوں سے اشک ڈالی، فرماتی ہے میرے لال جا اب زینب تمہیں نہیں روکتا۔ بڑی مشکل سے رخصت ہوئے علی اکبر، 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا ہے، 70 بار بیویاں جانے کہاں دیتی تھی؟ جب علی اکبر نکلتے تھے یا ماں نپٹ جاتی تھی واپس یا پھوپھیاں نپٹ جاتی یا کوئی ننھی سی بچی قدموں سے نپٹ جاتی تھی، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ۔ بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے، حسین باغ کھانے کھڑے ہیں، سوال کرایا علی اکبر کو جاؤ بیٹا خدا حافظ ہم بھی آ رہے ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر میدان کی طرف چلے، چند تھوڑی سی دور گئے تھے، ابھی گھوڑا چند قدم آگے گیا تھا، علی اکبر کو احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب کیوں پلٹ کر دیکھا علی اکبر نے تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر۔ علی اکبر اتر آئے سے واپس، بابا کی ہاتھ تھام کے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا، میں کیسے میدان میں جاؤں گا؟ یہ موقع ہے جب حسین نے بیتاب ہو کے علی اکبر کو سینے سے چمٹا لیا، پھر آنسو آنکھوں سے جاری میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا ہے، اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا
تو تم میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا. اچھا میرے یار جا, جہاں تک ہو سکے اپنے بابا کو مڑ مڑ کر دیتا تھا. سنو عزیزان, ایک منظر جناب فضہ نے نقل کیا ہے کہ حسین کا عالم یہ تھا کہ میدان میں کبھی ادھر دوڑ رہے تھے, کبھی ادھر دوڑ. کیوں دوڑ رہے تھے؟ ارے جدھر جدھر علی اکبر حملہ کرنے جاتا تھا نا, اسی سمت میں حسین دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا